سندھ گورنمنٹ پہلی گورنمنٹ ہے جس نے 2 سال پہلے اے آئی کے جو ہے وہ اپنے خدمات جو ہے حاصل کی. اپنے خود سافٹ ویئر ہمارے پاس موجود ہیں اور ہم اے آئی کے ذریعے اس کی مانیٹرنگ کر رہے ہیں, جس میں ہمیں پتہ چلتا ہے کہ جی روزانہ نہ صرف ٹی وی اور اخباروں میں کیا چل رہا ہے, لیکن سوشل میڈیا پہ کیا کیا چیزیں جو ہیں وہ حکومت سندھ کے بارے میں جو ہے وہ بولی جا رہی ہیں. پھر اس کا ہم لوگ اس کی مانیٹرنگ بھی ہوتی ہے اور پھر اس کو ریسپونڈ کرنے کے ہمارے پاس طریقہ کار بھی موجود ہیں. سر یہ سندھ واحد پہلا صوبہ ہے جس نے جرنلسٹ پروٹیکشن بل بنایا, پہلا صوبہ ہے جس نے جرنلسٹ پروٹیکشن بل کمیشن بنایا. اور جرنلسٹ پروٹیکشن کمیشن کے بعد صحافیوں کو جتنی آزادی ڈپٹی اسپیکر صاحب صوبہ سندھ میں ہے, میں چیلنج کے ساتھ کہہ سکتا ہوں پورے پاکستان میں ایسی کوئی جگہ نہیں ہے جہاں پہ صحافیوں کو اتنی آزادی ہو. اوپن چیلنج ساتھ کہہ سکتا ہوں. اور اس کے نقصانات بھی ہیں. نقصانات میں ان حساب سے کہہ سکتا ہوں کہ صحافیوں کی آزادی پہ ہم یقین رکھتے ہیں, صحافت کی آزادی پہ ہم یقین رکھتے ہیں, لیکن اس کا سب سے زیادہ, میں اس کو نقصان نہیں کہوں گا, لیکن اس کا سب سے زیادہ شکار بھی سندھ حکومت بنتی ہے. باقی جگہوں پر کیا چل رہا ہے میں اس کی مثالیں بھی دے سکتا ہوں. ہمارے پاس الحمدللہ جیسے کہتے ہیں کہ جی ہر ایک کو مکمل طور پر آزادی ہے, جو لکھنا ہے, صحیح خبر بھی لکھی جاتی ہے, جھوٹی خبر بھی لکھی جاتی ہے, صحیح تجزیے بھی کی جاتے ہیں, غلط تجزیے بھی کی جاتے ہیں. اپنی منشا پہ روزانہ کابینہ میں تبدیلیاں ہو رہی ہوتی ہیں. اپنی منشا سے کبھی کسی کو کون سا منسٹر بنا دیتے ہیں, کبھی کسی کو چیف منسٹر بنا دیتے ہیں, روزانہ ہی صحافی کر رہے ہیں, لیکن ہمارے پاس قدر نہیں ہے اس کے. میں اگر کمپیریزن میں پنجاب کی ایک مثال دے دوں آپ کو, ایک مشہور ٹی وی چینل, اس کے ایک رپورٹر نے پنجاب کی ایک اعلیٰ حکومتی شخصیت کا ایک بیان, اس کا اپنا ایک تقریر میں اس اعلیٰ حکومتی شخصیت سے ایک سلپ آف ٹنگ ہو گیا تھا. ایک سلپ آف ٹنگ ہو گیا پنجاب کے ایک اعلیٰ حکومتی شخصیت سے. وہ اس صحافی نے صرف ٹویٹ کر دیا, آدھے گھنٹے میں صحافی جو ہے وہ غائب ہو گیا. اور نہ صرف غائب ہو گیا, اس کو پی کے کے تحت اس پہ جو ہے کیس داخل ہو گیا. میں آپ کو یہ مثال بتا رہا ہوں, یہ چند ماہ پہلے کی بات ہے. پنجاب میں ایک صحافی نے ایک اعلیٰ حکومتی شخصیت کی ایک تقریر کا جس میں سلپ آف ٹنگ تھی, اس کو اس پہ اس نے جو ایز اٹ از اس کو اپنے ٹویٹ کیا, اس کو اپنی جو اس کو گرفتار کیا گیا, اس پہ پی کا ایکٹ ہوا. آخر میں اس ٹی وی چینل نے معافی مانگی تو پھر اس کو چھوڑا گیا. یہ ہے وہاں پہ آزادی صحافت. اور ہمارے پاس روزانہ جو چل رہا ہے, لیکن ٹھیک ہے ہم اس کرٹیسزم کو برداشت کر لیتے ہیں. ہم کبھی بھی ہم سوچ بھی نہیں سکتے کہ خواب و خیال میں کہ ہم نے خدا نہ خواستہ کبھی کسی صحافی کو تنقید کا نشانہ بنانا یا صحافی پہ کبھی پک ایکٹ لگانا. لا کے قانون وہ شواہد موجود ہے. یہ ہے پاکستان پیپلز پارٹی اور سندھ حکومت کا جو بڑا دل اور بڑا جذبہ. آپ دیکھیں کہ ماضی میں بھی جتنی بھی میڈیا ٹرائلز پیپلز پارٹی کے ہوئے, بدترین میڈیا ٹرائلز پیپلز پارٹی کے ہوئے, پیپلز پارٹی کے خلاف بدترین گھنونی سازشیں ہوئی, لیکن پیپلز پارٹی نے کبھی بھی کسی میڈیا ہاؤس سے جھگڑا نہیں کیا, کسی میڈیا ہاؤس کے ساتھ کوئی تلخی نہیں کی, کیونکہ ہم ڈیموکریٹک لوگ ہیں, ہم ڈیموکریسی سمجھتے ہیں. لیکن میری ایک گزارش ضرور ہوگی کہ جو آج کے پہلے صرف صحافی ہوتے تھے, ٹی وی چینلز پہ بیٹھ کر تبصرے ہوتے تھے, اب وہ جو ہمارے یوٹیوبرز بھی ہیں جو روزانہ بیٹھ کر اپنی مرضی سے من گھڑت اسٹوریاں روزانہ 10 آ رہی ہوتی ہیں, فیس بک پہ, انسٹاگرام پہ, ٹویٹر پہ, پوڈ کاسٹ, پتہ نہیں کون اپنی مرضی سے کیا کر رہا ہے. میری گزارش ہوگی کہ آپ کو جو بولنا ہے بولیں, لیکن تصدیق کے ساتھ بولیں, بغیر تصدیق کے نہ بولیں. آپ کو اختیار پورا ہے کہ آپ تنقید کر سکتے ہیں, لیکن آپ کو اختیار یہ نہیں کہ آپ اپنی من گھڑت اسٹوریاں بنائیں. تو یہ میری سے گزارش ہوگی. لیکن سر پھر بھی یہ پہلا صوبہ جس طرح میں نے کہا کہ جرنلسٹ پروٹیکشن کمیشن بل بنایا, جس میں ہمارے صحافیوں کو پروٹیکشن کے لیے الحمدللہ یہ سندھ گورنمنٹ کو کریڈٹ جاتا ہے. سر نے سندھ انفارمیشن کمیشن بنایا, یہ بھی پاکستان کا پہلا صوبہ ہے جس نے سندھ انفارمیشن کمیشن بنایا تاکہ رائٹ آف انفارمیشن ہر شخص کو موجود ہے.